آج ایک بہت اہم دن ہے. آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے بھی ہے. آج ہندو برادری ہولی منا رہے ہیں اور پرائم منسٹر کی کنٹیمپٹ کیس چل رہی ہے. لیکن ہم ان کسی باتوں پہ ہم آج بات نہیں کریں گے. ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے اور وہ ہے کلائمیٹ چینج اور وہ ہم پہ امپیکٹ کیسے کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کو افیکٹ کرنے کے لیے یا اس کو مینٹین کرنے کے لیے. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے مسٹر جاوید جبار who's the Vice President of IUC and Global. Thank you for being here. Ms. Fawzia Malik, Director of Human Resources Development Network, and you're a forester, I believe. Yes. جی. اور Mr. Rumi Hayat, Chairman of Human Resources Development Network. تو آج آپ لوگوں نے ایک کانفرنس کیا on the mangroves. تو مینگرووز ہوتے کیا ہے؟ آپ فارسٹر ہیں, آپ ہمیں بتائیں, آپ سمجھائیں کہ مینگرووز ہوتا کیا ہے. بکاز بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ آج اتنی اہم دن ہے اور یہ مینگرووز کی کیوں بات کر رہے ہیں. اور یقیناً اسی لیے ہم نے یہ کانفرنس بھی آرگنائز کی جس کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کو مینگرووز کے بارے میں نہیں معلوم ان کو ہم مینگرووز کے بارے میں بتا سکیں. یہ خاص قسم کا درخت ہے جو ہمارے ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور یہ صاف پانی اور نمکین پانی کے کمبینیشن پہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے ساحل کو پروٹیکٹ کرنے کا اس کی سب سے بڑا جو رول ہے وہ اس کا ساحل کو پروٹیکٹ کرنے کا ہے. تو یہ سمندری پانی اور صاف پانی کے کمبینیشن پہ ہوتا ہے اور جو کہ بہت دنیا میں بہت سلیکٹڈ ملک ہیں جہاں پہ یہ مینگرووز تو ڈیلٹاز میں وہ جہاں پہ ریورز کا پانی اور سمندری پانی مکس ہوتا ہے. تو ڈیلٹاز وغیرہ تو لیکن کافی ڈیلٹاز ہے. بنگلہ دیش ہے ڈیلٹاز, ایشیا میں تو کافی بہت ہیں اور ویسے دنیا بھر میں تو 120 ممالک میں ہیں مینگرووز, لیکن ایشیا میں بالخصوص یہ موضوع بہت اہمیت پایا سونامی کے بعد. سیاسی سونامی کی نہیں بات کر رہا ہوں, جو سیاسی سونامی تو ابھی آئی نہیں ہے, اس کے بھی مینگرووز بن رہے ہیں, سنا ہے کہ بعض لوگ بنا رہے ہیں مینگرووز. لیکن یہ والے جو مینگرووز ہیں یہ واقعی میں بہت قدرت کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے. اور عرض تھی کہ جیسے ساحل کا زیور ہے, لائک اے نیکلس آف دا کوسٹ لائن, لائک اے کورل ریف. ہاں ویل کورل ریفز تو نظر نہیں آتے نا انٹل یو گو, یہ تو نظر آتے ہیں, درخت نظر آتے ہیں اور ان کی کاربن سیکویسٹریشن بھی کرتے ہیں. یہ جو آلودگی پھیلتی ہے CO2 جسے ہم کہتے ہیں, اس کو ایبزارب کرنے کا ان کا ایک بڑا اہم فنکشن ہے. اور ان کے اندر موجود کیڑے مکوڑے پتنگے پرندے جانور پورے انسان, ان سب کا ایک رشتہ ہے ان درختوں کے ساتھ. صرف یہ درخت نہیں ہے بلکہ ہمارے ویب آف پورا ایک ایکو سسٹم ہے, ہمارے زندگی کے ساتھ ایک رشتہ ہے پورے ساحل کا اور پورے ملک کا. اچھا تو یہ جو مینگرووز ہے, اب ہم سنتے جا رہے, کل میں نے اخباروں میں پڑھا تھا, جو آپ کی کانفرنس کے رن اپ میں تھا, کہ کوئی 20,000 مینگرووز کو پلانٹ کیے گئے اور وہ سارے کے سارے مر گئے. میں نے سوچا تھا کہ جو مینگرووز ہوتی ہے وہ تو کبھی مرتی نہیں ہے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں, مینگرووز کا ایک تو ایکو سسٹم پورا بڑا زبردست ہے, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جانوروں کا یہ مائگریٹری برڈز آتی ہیں آپ کی فش اور شریمپ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں, اور اگر آپ جائیں تو آپ یو ول بی فیسنیٹڈ بائی دا ڈائیورسٹی آف دا جو اس میں ہے برڈز کی, کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اچھا دوسرا یہ کہ وہاں ساری مچھلیاں اور شریمپس اور جو یہ آپ کے سمندر میں بعد آتی ہیں وہ وہاں پہ گرو کرتے ہیں. تو اگر آپ کے مینگرووز ختم ہو گئے تو وہ ایک پوری جو انڈسٹری ہے اور وہ مینگرووز کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشن. اچھا جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ کم ہو رہے ہیں یا مر رہے ہیں, ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو فریش واٹر ہے وہ ہم کانسٹنٹلی اس کو کم کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم بیراجز یا ڈیم بنا رہے ہیں. یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کا ڈاؤن اسٹریم نقصان کیا ہوگا. اچھا ایک تو مینگرووز چلے جائیں گے, مگر دوسرا یہ ہوگا کہ جو سی جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے, انٹروژن آف دا اوشنز جو ہے وہ اندر آ رہی ہے. اور آج صبح بات ہو رہی تھی کہ آئی ہیو فارگوٹن دا فگر, مگر ویری لارج نمبر آف ہیکٹیئرز آر لاسٹ ٹو دا سی, اور جو ہیومن پاپولیشن کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرے گی, اکانومی کو کرے گی. اور ایوری آپ سر بات کر رہے تھے آج کہ 1 ہیکٹیئر جب آپ لوز کرتے ہیں مینگرووز کا تو آپ کا GDP افیکٹ کرتا ہے. دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ سندھ کا GDP جو ہے نا وہ لوز کر رہا ہے almost 15% every year because of this thing.
تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جب لوگ کہتے ہیں کہ جی بس آئی ڈونٹ نو یہ بیٹھ جاتے ہیں دیز آرم چیئر لبرلز, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی درخت کو بلاؤ اور ٹری ہگنگ, اور وہ جا کے وہ مینگروز کو بچا رہے ہیں, لیکن وہ سوچتے نہیں ہے کہ ایک اتنا بڑا پرابلم ہے. 1,25,000 غریب پاکستانیوں کی زندگی براہ راست ان درختوں کے ساتھ رشتہ رکھتی ہے, اور جتنا یہ متاثر ہوں گے اتنی ہی ان کی غربت میں اضافہ ہوگا. اور ایک وضاحت کر دوں ٹیمی بی بی, یہ جو خبر چھپی تھی کہ جی کچھ 2 لاکھ سیپلنگز یا 2.5 لاکھ سیپلنگز ختم ہو گئے, دیکھیے اوسطاً جب آپ 100 لگاتے ہیں سیپلنگز تو اوسطاً نارملی 20 سے 30% سروائیو نہیں کر پاتے دیگر وجوہات کے بنا پر. تو اگر سروائیول ریٹ 60% ہو, 70%, تو یہ تو کامیابی کا ایک ثبوت ہے. البتہ اس میں کئی اور حادثے ہوئے, کوئی بد مذہبی بھی ہوئی ہوگی, بد نظامی ہوئی ہوگی, لیکن ویسے آئی تھنک دا سروائیول ریٹ از کوائٹ سیٹسفیکٹری, اور ہمیں اس پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس پہ دوبارہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پلانٹنگ کا. لیکن ایک بات ہے کہ ایک تو آپ نے کہا تھا کہ وہ 70% اگر چل جائے تو اٹس ویری گڈ, بہت اچھا ہے, تو 20% بھی چلا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس کا, وہ تو پھر وہ حیرانگی ہوتی ہے, لوگ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ او مائی گاڈ یہ تو چلا ہی نہیں, کامیاب نہیں ہوا, پیسے پھینک دیے. نہیں ٹیمی دیکھیے, اس میں ایک سب سے بڑی نا انصافی یہ ہوئی کہ جب ڈپارٹمنٹ نے سندھ اسمبلی کے اس ممبر کے جواب میں متن دیا, میٹر دیا, اس میں انہوں نے یہ کروشل سٹیٹسٹک نہیں دی کہ بھئی ایوریج لاس از نارمل, اور نہ پھر یہ وضاحت اس وقت جو بھی وزیر تھے انہوں نے نہیں فرمائی یہ وضاحت. لہذا رپورٹر نے بھی صرف اس خبر کو لے کر رپورٹ کر دی. انہیں بھی چاہیے تھا کہ ذرا اس پہ تحقیق کر کے وضاحت کر دیتے کہ دس از ناٹ اب نارمل, اٹس امپاسبل کہ آپ 100 درخت پلانٹ کریں, نارمل درخت بھی, تو کبھی کبھی ان کی موٹیلٹی ریٹ ہوتی ہے نا مختلف وجوہات کے. لیکن اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور سب کہتے ہیں, اور جو سیٹلائٹ میپس بھی دیکھے ہیں کہ جو مینگروز کی تو ڈسٹرکشن ہوئی ہے یہاں پہ کراچی کے ارد گرد, اور پوری بستیاں بن گئی ہیں مینگروز کے اندر, بالکل ریکلیم کر دیا لینڈ. جیسے آج بتایا گیا نا, آپ کو یاد ہوگا دوستو, کہ 1966 میں 6 لاکھ سے زیادہ ایکڑ مینگروز تھے. 6 لاکھ سے زیادہ ایکڑ, جی. اور ان گزشتہ 35 سال 40 سال میں ماشاءاللہ ہم نے ان کو کم کر کے اب 1,06,000 رہ گئے میکسیمم. 1 لاکھ 500% ڈکلائن, 500% میں کی کمی آئی. تو اس کا ہو کیا سکتا ہے؟ روکنے کے کئی طریقے ہیں, آج جو ڈسکس کیا آپ ضرور. لیکن کیسے روکیں گے جب کے پی ٹی جیسے ایک ادارہ جو ہے انہوں نے پوری ایک ایریا کو ریکلیم کرنے کی کوشش کی ہے, تو اور یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ مینگروو نہیں مرتا ہے, بیکاز جب بھی وہ مٹی ڈالتے ہیں ایک ٹہنی نکل آتی ہے بیچ میں سے. ایکچولی یہ کافی سیریس مسئلہ ہے. پہلے تو یہ کہ ہمیں اکنالج کرنا چاہیے مائنڈ سیٹ کے پوائنٹ سے کہ یہ سیریس مسئلہ ہے اور یہ ایک ڈیزاسٹر ان میکنگ ہے. تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور اس کو سیریسلی نہیں لیں گے ایز اے نیشن, تو یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا, اور اٹ ول افیکٹ ناٹ اونلی دا کوسٹ لائن بٹ اٹ ول افیکٹ دا ہول کنٹری. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو پھر بچانے کے بہت سارے طریقے ہیں. پاکستان میں بہت ایکسپرٹیز ہے. یہ فکر کی بات نہیں ہے کہ ہمیں ایکسپرٹیز کا ایشو ہے. ہمارے پاس فارسٹ کے بھی لوگ ہیں اور بھی انوائرمنٹلسٹ ہیں ہو نو پرفیکٹلی ویل, اور وہ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کے لیول پہ ریسورسز کو تھوڑا سا ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ آف ہیومنگس ریسورسز, ویری اسمال ریسورسز. دوسری بات یہ کہ آج کانفرنس میں بھی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فارسٹ جو ہے یا فارسٹری کا جو شعبہ ہے اس کو ڈی گریڈ کر دیا گیا, کہ ان کو وہ ویلیو نہیں دی جا رہی. مطلب آپ نے گھر بنانے ہیں تو کہیں گے اتنے 1000 ایکڑ جنگل کاٹ دیں, آپ نے اسکول بنانے ہیں وہاں وہ کاٹ دیں, جبکہ آپ کسی اور جگہ بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ پورے نیشن میں ہمارے ہاں ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم فارسٹیشن کو اچھا. دوسری بات یہ کہ اگر غریب آدمی ایک درخت کاٹ دیتا ہے, وہ بعد میں اس جگہ اگر خالی ہو تو پھر اگائے گا, مگر اگر آپ اس پہ بلڈنگ کھڑی کر دیں گے تو یو ہیو لاسٹ. تو ایک تو یہ مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے کہ ہم فارسٹ لینڈ پہ بلڈنگز نہ بنائیں. اس ملک میں بہت زمین ہے, ہم ایسی جگہ پہ ایک بلڈنگ بنائیں جہاں پہ درخت پہلے سے نہیں ہے, اور فارسٹ پہ پھر ہم ری پلانٹیشن کریں.
30-40 سال میں آپ کے پورے جنگل کے جنگل نئے بن سکتے ہیں. کتنا فارسٹ ہے پاکستان میں؟ کتنی فیصد پاکستان کی فارسٹ کور کے نیچے؟ ہمیں تو لیس دین 3%. لیس دین 3%. اور کتنا ہونا چاہیے کنٹری لائک پاکستان؟ کتنا ہونا چاہیے یا ہو سکتا؟ آئی تھنک اٹ شوڈ ہیو بین 20% سے زیادہ. اوسطاً ایوریج ورلڈ ایوریج آئیڈیل ایوریج از اوور 20% should be forested cover. بٹ ایک بات اس میں یاد رہے ٹائمی کہ 45% پاکستان کا رقبہ بلوچستان پر مشتمل ہے جو کہ ورچولی دنیا کا سب سے بڑا جونیپر فارسٹ تھا. وہ تو ایک مخصوص جگہ پر ہے ابھی بھی ہے, بہت کم رہ گیا, اس کو بھی ختم کر دیا. لیکن اس میں صحرائی علاقہ ہے یا ایرڈ ریجن ہے. سندھ کے بھی بڑے حصے ایرڈ ہیں, تو اس میں یو کانٹ ایکوریٹلی سے کہ جی اٹ شوڈ بی 24%. لیکن ہم نے تو بہت ہی کم رکھا ہے. البتہ ایم ڈی جی میں جب ہم نے رپورٹ کیا اقوام متحدہ میں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز جو ہے ملینیم, تو ہم نے ایکچولی کلیم کیا کہ ہم نے گین کیا ہے فارسٹ کور میں گزشتہ 10 سال میں. ہاں, اور کچھ حد تک درست ہے, اور یہ بھی نہیں درست کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. شجرکاری ہو رہی ہے, بڑے پیمانے پہ کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن جیسے آپ کہہ رہے تھے صحیح کہ اس پر عمل کرنے پر ہم مداخلت کرنے دیتے ہیں بہت زیادہ تجارتی اور منافی ایلیمنٹس کو کہ جی اس میں بہت فائدہ ہوگا, شہر کا بڑا فائدہ ہوگا, ترقی ہوگی. وہ ترقی کی قیمت ہم نہیں گنتے, کیونکہ یہ جو ہم کھو رہے ہیں دس ڈائیورسٹی آف نیچرل لائف, یہ کبھی پھر ریپلیس نہیں کر سکیں گے. تو بڑے احترام اور احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں بہت زیادہ شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے, کیونکہ مطلب لوگ چینج ہوتے ہیں, وہ اس لیول تک صرف اس پہ سوچتے ہیں. جیسے درخت کاٹنے کے بارے میں بات ہوئی تو ہمیشہ بلیم جو غریب لوگ ہیں ان پہ آیا کہ اچھا جی یہ درخت کاٹتے ہیں, حالانکہ وہ ہمیشہ سے کاٹ رہے تھے. جہاں پہ زیادہ اس کے اوپر بڑی سکیمز بنی, اس میں پورے کے پورے جو فارسٹڈ پروٹیکٹڈ ایریاز تھے وہ پورے کے پورے چلے گئے اس میں, اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نے لے لیے, اور اس کی وجہ سے آپ ٹوٹل ایک کور لوز کریں وچ یو کین سی آلویز. ایون اگر ہم اسلام آباد میں دیکھتے ہیں تو یو کوڈ ریئلی سی اے لاٹ آف تھک ایریاز ود ان دا سٹی, اور اب آپ کو وہ اس طرح سے نہیں نظر آتا. مطلب اب اس میں بہت کم. تو ڈیولپمنٹ ہیز اٹس کاسٹ, اور وہ کاسٹ سب سے بڑی ہے جس میں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس نہیں ہیں, اس میں یہ سوچ نہیں ہے کہ اگر یہ درخت نہیں ہے تو پھر انسان بھی نہیں ہے. if I would know, اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ یہ 4 درخت یا یہ 10 درخت نہیں ہوں گے تو مجھے سانس نہیں آئے گی, تو میں ان 10 درختوں کو تو ہر چیز سے زیادہ پروٹیکٹ کروں. بالکل یہ سوچ نہیں ہے ہمارے اندر کہ درخت ہمارے لیے کیا کریں. آپ یہ جیسے انہوں نے کہا تھا CO2 ایمیشنز کو جو یہ, لیکن ایک جو آپ نے ڈیفارسٹیشن کی بھی بات کی, خیبر پختونخوا میں فار ایگزامپل ایک بہت بڑا پرابلم ہے ڈیفارسٹیشن کا, اور جو سیلاب آیا تھا سندھ والا نہیں, جو انڈس میں جو فلڈ آیا تھا, اس کے جو جتنے بھی برجز نکالے گئے تھے سیلاب کی وجہ سے وہ ٹمبر تھا, بیکاز یہ لوگ ٹمبر کاٹ کے نالیاں میں ڈالتے ہیں, پھر جب نالیاں بھر جاتی ہے پانی سے وہ فلو کرتی ہے ریور میں اور وہ ڈاؤن اسٹریم آتی ہے, اور جب وہ پروٹیکٹڈ ایریا سے نکل جاتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں لاگز کو ریور سے. لیکن اتنا پانی کا فورس تھا کہ وہ لاگز ایسے کھڑے ہو کے جا رہے تھے دریا میں, آئی ڈونٹ نو کتنے ہزار بریجز کو انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا. تو یہ جو تباہی ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. لینڈ سلائڈنگ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو لیکن اگر ہم واپس ساحل پہ آ جائیں, آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی تھی, پیس بائی پیس ہم نے بہت ساری چیزیں کو کور کی ہے, لیکن آپ نے کہا تھا یہ جو سی انٹروژن ہے یہ جو ہو رہا ہے, مینگرووز ختم ہو رہے ہیں تو سمندری پانی اندر آتا جا رہا ہے, اور دوسری طرف سے دریا کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے, تو یا تو the mangroves are dying or they're being destroyed, reclaimed, but either way کم ہوتی جا رہی ہے, 500% کم. تو پر ہیکٹر امپیکٹ آن دی اکانومی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو لینڈ پر ہیکٹر امپیکٹ آن دی اکانومی, اور دوسرا دا مینگروو کی اکانومی اٹ سیلف, جو پوری شرمپ فارمنگ وغیرہ کی انڈسٹری ہے, اس کو کسی نے کوانٹیفائی کیا ہے؟ جی کوشش کی گئی ہے کوانٹیفائی کرنے کی. مثلا ایک حساب کے مطابق ہر ہیکٹر جو مینگرووز کا گم جاتا ہے اس سے $9,000
$9,000 की कीमत लगाई गई उन मछलियों की, श्रिम्स की, $9,000 टोटल या $9,000 $9,000 per season per year. हाँ, per season ही आप समझे, because it's not fair to divide it over 12 months. But जिन seasons में ये पैदा कर सकते हैं, तो ये 2 seasons होते हैं, I believe. Is that right? जी नहीं, but it can be, no, if you actually cultivate shrimps on a artificial basis, you can do it throughout the year. लेकिन नेचुरल प्रोसेस में अंदाजा ये लगाया गया था $9,000, लेकिन मेरी नाचीज राय में ये बहुत कम है। असल में उस पर तो आप जितने सिफर ऐड करते रहें वो कम होंगे, बिकॉज ये जो नेचुरल कैपिटल है, जो कुदरत की तरफ से हमें सरमाया मिला है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। एक दफा आपने उसको तबाह कर दिया, उसको आप दोबारा बैठकर दरख्त नहीं बना सकते। रीप्लांट जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो दूसरे इकोसिस्टम के हिस्से हैं उनकी तबाही फिर कैन नेवर बी अनडन। तो इट इज प्राइसलेस, और इसीलिए इसको जहां भी डिसरप्ट करें बहुत एहतियात से करें, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद करें। वो तो कोई करता नहीं है, आई नो, नहीं करते, अमल नहीं करते। अलबत्ता एक बात मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को इस बात पर फख्र करना चाहिए कि मैंग्रोव्स के बारे में जो स्ट्रेटजी हमने फॉर्मुलेट की है वो एशिया में एडमायर की जाती है। दूसरे ममालिक ने हमारी स्ट्रेटजी को लेकर अपनाया है। तो हम में ये नहीं कि हम काबिलियत नहीं है या अहलियत नहीं है, बेहिस हैं हम में काबिलियत भी है, एहसास भी है। अब इस पर अमल करवाना है। हमें काबिलियत इतनी है कि हम 5 ईयर प्लान भी बना के, दूसरे मुल्कों ने इतनी तरक्की हमारे 5 ईयर प्लान पे करी, लेकिन हमने नहीं किया। ये आपने जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की, तो जब ये KPT इस लैंड को रिक्लेम कर रहे थे, उन्होंने इस पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया था? मेरा ख्याल है किया होगा, क्योंकि ये तो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है। द ओनली प्रॉब्लम जो अभी बात कर रहे थे ना कि स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाते, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए ओवरलुक करते हैं, कहते हैं खैर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इमीडिएट जो आपको हाउसिंग कॉलोनी कहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है? एक मैं अभी आपको ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं कराची में जो यहीं पैदा बड़े हुए हैं, उन्होंने मैनग्रूव जाके देखे नहीं है। बिल्कुल। एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑडियंस कि प्लीज जाके देखें। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हमें एहसास हो कि ये ट्रेजर क्या है, और ये यकीन मानिए अगर आप ना देखें तो एहसास ही नहीं होता, आपको लगेगा ये एक झाड़ी है। लेकिन इस झाड़ी की हम आपको कुछ छोटी सी एक वीडियो दिखाएंगे ब्रेक के बाद। यहाँ पे हमने ले लिया एक छोटा सा ब्रेक। वी बी बैक, स्टे विद अस।